الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ ہود آیت نمبر 25 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف، تو انہوں نے پیغام دیا کہ بے شک میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ دیکھیے قصہ شروع ہوا تھا آیات کتاب اللہ کی جو محکم ہے، اور دعوت یہی دی گئی تھی کہ انی لکم منہ نذیر و بشیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ تو اب یہ قصہ شروع ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا، تو دعوت میں اور دعوت کا رد عمل، یعنی منکرین رسول کا جواب، اس میں مطابقت ہے، حالات ویسے ہی ہیں یکساں، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دعوت شروع، آپ پچھلی آیتوں کو دیکھیں گے، اللہ تعبدوا الا اللہ، تو نوح علیہ السلام بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اس آیت میں عذاب یوم کبیر، یہاں کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور مجھے ڈر ہے اگر تم ایسا نہیں مانو گے اس بات کو کہ دردناک دن کا عذاب، وہ کون سا؟ قیامت کا دن۔ تو یہ دعوت تھی، وہی دعوت، کہتے ہیں نا کہ دین ایک ہی ہے، سارے نبیوں نے ایک ہی دعوت دی، کوئی اختلاف نہیں۔ تو انہیں جو جواب دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب قوم نوح کا جواب سنیے، وہی جواب ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ دیکھیے کئی چیزیں یہاں سمجھنا ہے۔ کیا جواب دیا؟ ملأ یعنی کیا؟ اب ہم اردو میں کہتے ہیں سربراہان قوم، دین میں کبار العلماء، ایک آسان لفظ ہے سرپنچ، بھائی پنچ ہوتا ہے اس کے سردار، تو یہ ملأ سرداروں نے ہمیشہ پیش جواب دینے کے لیے یہی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اور وہ کون؟ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ کیا کہا؟ سنیے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں بشر دیکھ رہے ہیں، ہمارے جیسا آدمی۔ تو مشرکین مکہ نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ بشر۔ تو یہاں پر اس کی روح کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ ابھی تو یہ ایک پہلا انکار ہے، وہ جو دلیل میں پیش کر رہے ہیں، دوسرا اور 3 باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ چلیے دوسری ترجمے کی حد تک، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ اتبعک الا الذین هم اراذلون، یعنی جو رذیل لوگ ہیں انہوں نے تمہاری پیروی کی۔ تیسری بات، وما نرى لکم علینا من فضل، پھر تم پر ہم کوئی فضل بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ہیں ساہوکار، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے وہ ہیں خلاش۔ یہ 3 اعتراضات انہوں نے کی۔ تو چلیے پہلے کیا؟ بشر، عجیب بات ہے بشر، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو پیغمبر رسول جو آئے، تو ان کے نزدیک، یعنی انبیاء کا سلسلہ جب سے شروع ہوا تو منکرین نے حق
کہ نبوت اور رسالت اور بشریت اس کا اجتماع ان کے لیے کچھ عجیب سا لگتا تھا. یعنی بشر رسول ہو، عجب لگ رہا تھا. تو انہیں کیا چاہیے تھا کہ ہمارا رسول قوت بشریت سے اعلیٰ ہو، فرشتہ ہو، جن ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، آپ کا ہادی، آپ کا رہبر منکم، آپ ہی میں سے، صرف انسانوں میں سے ہی نہیں بلکہ آپ ہی کی بولی بولنے والا. یہ اس کی حکمت. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، آپ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، آپ عالم اسلام کو ٹٹولیں تو ہمارے ہی بھائی کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو، کیا عقیدہ ہے ان کا؟ وہ اس رسول کو بشر ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور ہم بشر مانتے ہیں، لہٰذا ہم پر وہ کیسے کیسے فتوے کستے ہیں. اس پر غور کیجیے. تو منکرین حق نے، کلام پاک موجود ہے ہمارے سامنے، ان کے سامنے بھی، وہ مسلمان ہم بھی مسلمان، کلام پاک موجود ہے. منکرین کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہے، رسول تو بشر سے اوپر والا اعلیٰ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ نے بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا. یہی آج ہمارے لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر سے بلند ہیں، جبکہ رسول کیا اعلان کرتا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری جیسا انسان ہوں، بشر ہوں. تو اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک نقطہ آپ کو ملا، ہر گھرانے میں کئی فکروں لیے ہوئے آج ہمارے گھروں میں مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر بھی فکریں مختلف ہیں، جداگانہ ہیں. کوئی کسی مذہب کا پجاری ہے اور کوئی عقیدہ رکھنے والا ہے. تو انہیں آپ اس آیت سے سمجھائیں کہ بشریت میں اور نبوت میں اجتماعیت کا آپ انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا نازل کردہ ہے کہ وہ بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجتا ہے. اچھا، دوسرا ایک عجوبہ سن لیجئے گا کہ بشر رسول ہو ان کے نزدیک عجوبہ ہے، بشر پیغمبر ہو ان کے نزدیک عجوبہ ہے. لیکن یہی بشر اللہ کا شریک قرار دیا جائے تو ان کے نزدیک عجوبہ نہیں. یہ کیسے پھر؟ اسی بشر کو آپ رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا جانب سے میسنجر ماننے کے لیے تیار نہیں، اسی بشر کو آپ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. تو عجیب بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ نے پیدا کیا اسے آپ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. چلیے یہ تو بات مشرکین کی طرف سے ہوئی، مگر ہمارے لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی یہی چیز ہے. تو عقیدے میں اتفاق ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ تلخ بیانی ہے، تلخ بیانی نہیں ہے، عقیدہ ملتا جلتا ہے. ان کے نزدیک نبوت اور اجتماعیت اور نبوت، رسالت اور بشریت میں اجتماع عجیب ہے، اور ان کے نزدیک ایک مخلوق اللہ کا برابر ہو تو عجیب نہیں. دیکھیے مریم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کہاں تک پہنچا دیا. تو ہمارے یہاں بھی پہنچا دیا، نام لینے کی ضرورت نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، تو یہ عجیب نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کون تھے؟ بشر تھے. تو ان کے نزدیک عجیب ہے. تو یہی آیت اگر آپ آج سمجھ رہے ہیں اس آیت کو، تو یہ آپ کے کام آئے گی اپنے گھر والوں کو سمجھانے کے لیے. یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. تو سنیے، وما نراک، اب دوسری بات، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. دوسری بات، پہلی بات تم بشر، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں نا، اتبعک، وہ تو کیا ہے؟ اراذل، رذیل. بادی الرأی یعنی مشورے میں ان سے پوچھتے نہیں، ان کی رائے بالکل کمزور ہے. یہ لوگ آپ کے فالو کر رہے ہیں. تیسری بات، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ رسول ہوتے، آپ سچے ہوتے،
تو اللہ کی نگاہیں آپ کی طرف ہوتی ہیں، مگر وہ تو نگاہیں ہماری طرف ہیں، یہی مالدار ہے۔ تو یہ مشرکین نے بھی یہی ذکر کیے تھے۔ البتہ اس میں ایک تجوید کا قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا اتبعک، اتبعک، تو اگر آپ رک گئے تو تیسرا کلمہ دیکھنا، اگر پیش ہے تو پیش نہیں ہے تو زیر۔ بہرحال تجوید کا قاعدہ ہے، مادہ الف لام، الف لام ہے تو سب پر زبر آئے گا۔ اب سنیے کہ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ایک نبی، ایک داعی، ایک ہادی کیا کہتا ہے؟ اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں، جہالت کا جواب نادانی سے نہیں، بلکہ سنیے کیسے جواب دیتے ہیں۔ یہی تو ہے داعی حق۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ دیکھیں جواب کیسا ہے، دلیل پیش کی جا رہی ہے تاکہ وہ سمجھے، کیونکہ داعی حق کا مقصد، نبی کا مقصد یہ نہیں کہ انہیں خاموش کرنا بلکہ آمادہ کرنا ہدایت کی طرف۔ اے میری قوم، دیکھیے ذرا سوچا آپ نے، ذرا غور تو کرو۔ ان کنت علی بینۃ، اگر میں میرے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں، روشن دلیل، اور اس نے مجھ پر عنایت کی، فعمیت علیکم، امیت عما سے اندھے پن سے، تم پر وہ نہیں کھلی، امیت علیکم، اب جب تم پر وہ نہیں کھلی، تم نہیں سمجھتے، تو کیا میں چپکا دوں تمہیں، لازم کر دوں؟ انلزمکموہا، جو روشنی، جو رحمت مجھ پر کھلی ہے وہ تم کو چپکا دوں، وانتم لہا کارہون، اور تم ہدایت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں کیسا جواب دے رہے ہیں، سنیے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ چلیے مالی حیثیت، اے میری قوم، میں تم سے اس خدمت کا، اس پیغام کا، اس محنت کا کوئی اجر مانگ رہا ہوں، مال مانگ رہا ہوں نہیں۔ ان اجر الا علی اللہ، یہ بھی وضاحت کر دی کہ میرا اجر تو اللہ پر۔ دوسری بات دیکھیں قرآن کا اسلوب، سوال نہیں ہے، سوال نہیں ہے، جواب سے لوگ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ آپ جواب دیتے ہیں تو جواب سے سمجھ جاتے ہیں کہ سوال کیا ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ جو میرے پاس جو کمزور لوگ ہیں نا میری مجلس میں ان کو ہٹانے والا نہیں۔ تو کیا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا نا، انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ یہ تمہارے پاس کمزور لوگ ہیں، انہیں ہٹا دو تو ہم آگے بیٹھتے ہیں۔ قریش نے تو کہا تھا کہ انہیں ذرا ہٹائیے تو ہم سردار آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو سوال نہیں، خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ جن کے بارے میں آپ رائے رکھتے ہو کہ بعد یور رائے اور کمزور ہیں، میں انہیں ہٹانے والا نہیں۔ انہم ملاقو ربہم، وہ تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو جانتا ہے، اور رہے تم وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تم کو نادان پاتا ہوں۔ پھر سنیے کیا کہہ رہے ہیں، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے میری قوم، اگر میری کون مدد کرے گا؟ جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، حق کی بات مانی، میں انہیں ہٹا دوں تو پھر میری کون مدد کرے گا؟ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ دیکھو کیسی نصیحت کر رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے، پھر وہی بات آ رہی ہے، ایک بات تو آئی بشریت کی، اب علم غیب کی، اور یہ باتیں دوسروں کے لیے تو ہیں لیکن ہمارے لیے بھی ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا
اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ میں نے تم سے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے؟ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہے تھے کہ تمہارے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں؟ اور میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں غیب جانتا ہوں، کیونکہ کیا سوال کرتے تھے؟ تم اگر رسول ہو تو بتاؤ اب یہ اونٹنی کیا جننے والی ہے، نر کے مادہ، بتائیے اس کا رسالت سے کیا تعلق ہے؟ تو جو سوال مشرکین مکہ نے کیے تھے وہ یہی کرتے ہیں، وہ بھی اس کے پہلے بھی مشرکین مکہ کر چکے ہیں۔ تو اعلان کر رہے ہیں میں نے کب کہا تھا کہ میں علم غیب جاننے والا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی علام الغیوب ہے۔ میں نے یہ کب وعدہ کیا؟ پھر میں نے یہ کب کہا تھا کہ میرے پاس فرشتہ ہے؟ ولا اقول انی ملک، یہ بھی میں نے نہیں کہا۔ اور ولا اقول الذین تصدر اعینہم، اور جنہیں تمہاری آنکھیں کمزور جانتی ہیں، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ ان کے ساتھ بھلا معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ میں یہی کہوں گا، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ اللہ نے احسان یہاں دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں کیا کرے گا، تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ عالم بما فی انفسہم، توحید ایمان جو ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر میں ایسا کہوں انی اذا لمن الظالمین، تو میں ظلم کرنے والا، مطلب ان کا جو حق ہے وہ حق ادا نہ کرنے والا، اور ایسا میں کر نہیں سکتا۔ تو دیکھیے دوسری بات یہاں ہمیں ملی، ایک تو بشریت اور نبوت کا اجتماع کے وہ منکر، ہمارے لوگ بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا علم غیب، رسول کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس خزانہ۔ تو یہ ان آیتوں کو نوٹ کر لیجئے، جواب معقول ملے ہیں، یعنی جو فطرت کو استعمال کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے، بالکل واضح ہیں، اب کوئی کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نہ منکرین حق کے لیے، نہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو رسول کو عالم غیب سمجھتے ہیں، بشر سے فوق بلند سمجھتے ہیں، اور اگر ہم نے سلام کیے تو اس کا جواب دینے سے خود کافر ہو جاتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والے۔ سنیے، جب بے بس ہو گئے تو جواب کیسا دے رہے ہیں؟ علم، فہم، ادراک کبھی الجھن پیدا نہیں کرتی۔ جب حقیقت سامنے آئی، بے قابو ہو گئے، تو سنیے کیا کہہ رہے ہیں، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ جدال یعنی بحث، دلائل پیش کیے، حقانیت کو سامنے کھول کر بیان کیا۔ جب بے قابو ہو گئے تو کہتے ہیں کہ نو تم بہت بحث کر لیے۔ تو نو کہاں بحث کر رہے تھے؟ بہت بحث کر لیا۔ ایسا کرو نا، فاتنا لے کر آؤ، چلو، فاتنا بما تعیدنا، جس کا تم ہم سے ڈراوا دکھا رہے ہو نا کہ عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ دیکھیے کس کا کام ہے یہ، ایسے نڈر لوگ۔ تو سنیے، عذاب لے آؤ، نبی کیا کہتا ہے، قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ عذاب میں لے آؤں، انما یأتیکم بہ، یأتیکم یعنی آئے گا، اور بہ یعنی لائے گا، باقی ویسے معنی میں تبدیل ہو گئی۔ اسے لائے گا کون؟ اللہ۔ اور کب لائے گا؟ تمہارے مانگنے پر نہیں، جب چاہے گا۔ اور جب عذاب وہ لائے گا نا، وما انتم بمعجزین، یعنی اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، مگر مطلب عذاب کو تم روک نہیں سکتے۔ دیکھیے آتے ہیں عذاب، کوئی روک سکتا ہے؟ اب یہ اور بات ہے کہ یہ عذاب جو ہے ڈرانے کے لیے ہو، جیسے کہ یہ طوفانات آ رہے ہیں، عبرت کے لیے ہو، کوئی روک نہیں سکتا۔ اب نصیحت، عذاب کو تو تم روک نہیں سکتے۔ اب سنیے، وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ دیکھیے علمی بات ہو رہی ہے۔
اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں بخشی. ان اردت ان انصح لکم آہا، یعنی میں نے تو چاہا کہ تمہیں نصیحت کروں، لیکن اگر اللہ چاہے، اغوا تو اردو لفظ ہے، عربی ہے، اچک لیتے ہیں نا کسی کو. ہاں، اگر اللہ چاہے کہ تمہیں اچک لے، غائب کر دے، جی تو کیا مطلب اس کا؟ اور وہ تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تم لوٹنے والے ہو. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نصیحت کر رہا ہوں مگر میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی. کب نفع نہیں دے گی؟ اگر اللہ تمہیں اچک لے. یعنی تو کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اتنی واضح دلیلیں تم اپنی فطرت کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں، افنلزمکم، اللہ تعالیٰ لازم نہیں کرے گا. اب جب اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ جسے ہدایت نہ دے تو گویا کہ وہ اچک لیا گیا. تو یہ غائب کرنا کسے کہتے ہیں؟ اس کا پتہ ہی نہیں، خالی فون کرتے ہیں بھائی ہمارے پاس ہے، کہاں جگہ وغیرہ کچھ پتہ نہیں. اب تمہاری جگہ کا ہی پتہ نہیں تو ہم کیسے ہدایت دیں گے؟ اللہ رسول اپنی عاجزی پیش کر رہا ہے اللہ کے سامنے، بے بسی. سنیے اب ذرا غور سے سنیے اگلی آیت کو. یہاں تک بات ختم ہو گئی نوح علیہ السلام کی، ورنہ پھر تفسیریں پڑھیں گے نا تو پھر وہی تشویش ہوگی، اس لیے میں ہر چیز کو واضح کرتا ہوں. اب ذرا سنیے. ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا. کہہ دو کہ اگر میں نے گڑھ لیا ہے تو اس کا گناہ مجھ پر، اجرامی نے جرم، اور تم جو کر رہے ہو جرم، میں اس سے بری. اب یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ ذرا سوچیں، یہ درمیان میں کیسی آیت آ گئی؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نوح سے نہیں کہا جا رہا ہے، قوم نوح سے نہیں کہا جا رہا ہے. تو ربط رہے گا. یہ بات تو مشرکین نے کہی تھی. ام یقولون افترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رخ تبدیل ہوا. یعنی انہیں بتاؤ کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی حرکت کی تھی، اور اب یہ کہتے ہیں، اب پھر شروع آ رہا ہے کہ اب نوح کا قصہ. تو ایک ترتیب میں نے بتلا دیا، ذہن میں رہے. اب نوح کا قصہ پھر شروع ہو رہا ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور نوح کی طرف قصہ چل رہا ہے، نوح کا درمیان میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب انہوں نے جواب دے دیا قوم نوح نے، تو کہا جا رہا ہے کہ لن یؤمن من قومک، اب ہرگز، لن یعنی ہرگز، ہرگز اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. الا من قد آمن، جو لوگ ایمان لا چکے. فلا تبتئس، اب تم مایوس مت ہو جاؤ جو کچھ کر رہے ہیں. کسے دلاسا دیا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کو. فیصلہ ہو چکا اللہ کی جانب سے. اب کیا کرو؟ اب عذاب آنے والا ہے، عذاب مانگ رہے ہیں نا، تو عذاب سے اپنے اہل کو، عیال کو بچانے کی ترکیب. تو کیا ترکیب؟ سنیے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، بِأَعْيُنِنَا مطلب اللہ دیکھ رہے ہیں، بناؤ. اب کشتی کیسے بناؤ گے؟ وہ وحینا، ہماری رہبری میں. دیکھیے وہی کیا ہوتی ہے؟ ہدایت، رہبری. تو کہیں وہی تو وہی آئے گی کہ ایسی بناؤ، ایسے لکھڑے، مگر کیا؟ ہماری رہبری میں. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اور یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، ان کی بابت خطاب مت کرو، ان سے بات نہ کرو ان کے بارے میں، اس لیے کہ وہ تو غرق ہونے والے ہیں. اللہ اب کشتی بنانے کا حکم ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ طوفان آئے گا اور آپ بچ جائیں گے، تو پھر نبی ہے، پھر کہے گا کہ یہ ظالم ہے. نہیں، ان کے بارے میں بات مت کرو. تو اس کے مطابق کشتی بنانا شروع ہوئی. تو سنیے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. کشتی کہاں بنانا شروع کی؟ پانی پر نہیں بنتی کشتی. کشتی تو
ज़मीन पर बनाई जाती है ये, मगर ये काफ़ी दूर बन रही थी। लोग समंदर के किनारे बनाते हैं, फिर जवार भाटे के हिसाब से धकेल देते हैं। अब ये कहाँ बना रहे थे? तो कुल्लमा मर्र अलैहि मलउन, सरदारान सरबराहान, तो सखीरु मिन, कल लीजिए साहब इनकी कश्ती ज़मीन पर दौड़ेगी, मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ ज़रा ख्याल रखिएगा लोगों ने क्या क्या ऐसे कलमात यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। इन तस्खरू मिन्ना, पैगंबर का जवाब देखिए, अगर तुम हमसे मजाक करते हो हमारा, तो जब तूफ़ान आएगा नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून, हम भी मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। क्या मतलब? कौन सा मजाक? नबी तो मजाक नहीं उड़ाता, हादी मजाक नहीं उड़ाता है, रहबर मजाक नहीं उड़ाता, फिर अमन का पैगाम लेने वाले कैसे? तो क्या मतलब इसका? इसको समझना है। देखिए, नबी ने हक़ की दावत दी, हक़ व बातिल का मारिका हुआ। अब जब हक़ व बातिल का मारिका हुआ है, दुआएं भी कि अल्लाह हमें फ़ितना न बना काफिरों के लिए, यानी हम इसी तरीके से पिटते रहे, जलील होते रहे, तो वो यही समझेंगे कि वाकई हम क्या है, सही नहीं है, तो ऐसा फितना न बना। तो जाहिर है कि हक़ को गालिब होना है। अब आप बताएं कि जब हमारा इस्लाम गालिब हो और गैर भी बोलने लगें कि यही वो इस्लाम है, गैर भी बोलने लगें, तो हमें खुशी होगी कि नहीं? बस यही खुशी। तो क्या हम मजाक उड़ाएंगे? यानी अगर कोई गैर गवाही दे कि यही दीन सही है, तो हमें खुशी होगी या मजाक उड़ाएंगे? हमें खुशी होगी। तो इसी का नाम है, चूँकि बातिल के मुकाबले में मोमिनीन को जो खुशी होगी कि देखिए हमारी बात नहीं सुन रहे थे, इसी का नाम है इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम। तो उस वक्त हम खुशी मनाएंगे कि देखिए हक़ गालिब हुआ और बातिल मिटपस पावा। सुनिए, फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। ये है वासना। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि किसके पास रुस्वा करने वाला अज़ाब आएगा। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फ़ारत तन्नूर क़ुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमन व मा आमन मअहू इल्ला क़लील। यहाँ तक कि जब पानी उबल पड़ा, तन्नूर किसे कहेंगे? रोटी बनाने का। तो वो कौन सा तन्नूर? ये चश्मा उबल पड़ा, तो ये भी तन्नूर, तो पानी का चश्मा उबल पड़ा। हमने कहा कि इहमिल फ़ीहा, देखिए मीम पर ज़ेर, तो ज़ेर, मिन कुल्लिन, हर जोड़े में से नर और मादा। क्या मतलब? अब लोगों ने हर जोड़े में से मादा का मतलब क्या? अब अपनी तरफ से सांप, बिच्छू, नागन, ये ज़्यादती है। उस वक्त जो जानवर नूह अलैहिस्सलाम के तसर्रुफ़ में थे, वो जानवरों के जोड़े, बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, मुर्गा, मुर्गी, ये है। बाकी सारे जानवर ने जो तसर्रुफ़ में है, वह आपसे कहा जाएगा कि ख़तरा है, अपने अपने जानवरों को मकान में दाखिल कीजिए, तो ये मुराद है। वह अहलक, और अपने घर वालों को, इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल, मगर जिन पर फ़ैसला साबिक़ आ चुका कि वो ईमान नहीं लाएंगे, वो इससे खारिज हो गए। ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक व मन आमन, और जो ईमान लाया। खारिज कौन हो गए? तो वो कौन थे? बीवी थी, बेटा था। मतलब है कि ये वमा आमन माहू इल्ला कलील, और बहुत कम ईमान लाए थे। तो जाहिर है कि नबी जो दावत देता है, तो उसका मकसद ये नहीं होता है कि जब में गफिर ईमान लाए, दावत को पहुंचाना है। अब सुनिए, आयत आ रही है, तजवीद के हिसाब से भी तैयार रहिएगा। जब कश्ती में सवार हुए तो क्या कहा? वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। देखो, इसको सीखना पड़ेगा पढ़ने के लिए। है क्या? सुनिए, बिस्मिल्लाहि मजराहा मुरसाहा, मुजराहा मुरसाहा।
دیکھیں قیامت کب آئے گی؟ ایان مرساہا. تو مجرائے نے اور مجرائے نے کیا؟ چلنا، چلنے کا وقت، اور مرسائے نے ٹھہرنا. دیکھیے یہاں نیچے کوئی نشانی ہے، بہت آسان ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں مجراہا، را پر کیا ہے؟ زبر ہے نا، را پر زبر، مجرا، را الف زبر را. جی جی جی، وہ کھڑا زبر انڈین اسٹائل، جی نا، کھڑا زبر، کوئی بات جی نہیں، وہ اس کو نہیں دیکھنا، وہ میں بتلا رہا. اصل میں مجرا، اور کیا ہے؟ الف. ٹھیک ہے نا، قاعدہ سمجھنے کے لیے. تو زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا. کس کو؟ زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا، اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا. یہ قاعدہ یاد رکھیے. زبر کو زیر کرنا نہیں. اگر زبر کو زیر کریں گے تو مجریہا غلط، الف کو یا کریں گے تو مجریہا غلط. تو مائل کسے کہیں گے؟ تھوڑا جھکنا. اپنے لیے بہت آسان ہے، سویرے، تو سویرے کی طرف پڑھو مجریہا، بات ختم ہو گئی. اسے کیا کہیں گے تجوید میں؟ امالہ. تو امالہ سمائے و روایت حفص عاصم. ہم چونکہ یہ مصحف کس کا ہے؟ حفص عاصم. دوسروں نے مجرا پڑھے ہیں، مجراہا مجراہا، معنی ایک ہی ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھنا ہے تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اب کچھ لوگوں کو نہیں آتا تو وہ کچھ بھی پڑھیں گے، لیکن مجری نہ پڑھیں. مجری کسی روایت میں نہیں، کسی قرات میں نہیں، اور روایت میں بھی نہیں. تو یوں کہو کہ چلنا بھی اللہ کے نام سے اور ٹھہرنا بھی. ان ربی لغفور رحیم. اب سنیے کشتی کی حالت. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. چلنے لگی وہ انہیں لے کر. دیکھیں چل رہی تھی ان کے ساتھ نہیں، انہیں لے کر، کیونکہ کشتی کے لوگوں کے ساتھ میں نہیں چلتی. جی کل جبال فی موجن، اوہ ہو موجیں بڑی زبردست. ونادا نوح، اب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جس کا نام تھا کنان. وکان فی معزل، یہاں خیال رکھے گا، معزل کسے کہیں گے؟ علیحدہ. وہ پانی میں نہیں تھا، کسی جگہ کھڑا تھا. سب کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، وہ کہ بیٹے آ جاؤ. یا بنی، پیارے بیٹے. حضرت یعقوب نے بھی فرمایا تھا یوسف سے، یا بنی لا تقصص رؤیاک. آہا کیا پیارا انداز ہے. ابراہیم سے یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں. یہ ہے یا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 3 دفعے یا بنی لا تشرک باللہ. یہ انداز ہے باپ کا، شفقت فدری کا. ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ. ارکم معنا، ارکب نہیں، با کا میم میں ادغام کامل کیا پڑھیں گے؟ ارکم معنا، ارکب نہیں. حالانکہ ارکب معنی سوار ہو جاؤ. ولا تکم مال کافرین. تو کیا جواب دیتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. اس نے کہا کہ سآوی الی جبل، میں نہیں آتا، پہاڑ کی طرف جاؤں گا. یہ عاصمنی، مجھے پانی سے بچائے گا. جواب دیا نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی نہیں، الا من رحیم. بس بات چل ہی رہی تھی. وحال بینہما الموج، یہ تو کنارے پر کھڑا تھا، حائل ہوئی موج دونوں کے درمیان اور ڈبا لی گئی. یہ نقشہ. اب سنیے، ختم ہو گئی بات. سب جو ڈوبنے والے تھے سبق اہل القول ڈوب گئے، کشتی باقی ہے. تو حکم ہوا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اس بڑے طوفان میں اب حکم ہوا کہ زمین ابلعی، نگل جا. پانی کو نگل لیا، شروع کر دیا. ویا سماء اقلعی، تھم جا آسمان، تھم گیا. وغیض الماء، اتر گیا پانی. وقضی الامر، فیصلہ ہو چکا. واستوت علی الجودی، جودی پہاڑی پر کشتی جا کے لگی.
اور اعلان ہوا کہ بعدا للقوم الظالمین، معاملہ ختم ہوا۔ مگر شفقت پدری جاگی۔ سنیے ذرا، بچوں کے لیے بڑا دلچسپ قصہ ہے، باپ ہے نا تو کیا بولے، سنیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اب نوح بولتے ہیں علیہ السلام اپنے رب سے کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا کہ نہیں، اہل میں سے، اور تیرا وعدہ سچ، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ کشتی بناؤ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا۔ دیکھیے شفقت پدری جاگی تو جواب ملتا ہے، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں، اللہ بیٹے کو کہہ رہے ہیں، تو سن لیجئے، بیٹا بیٹا ہے، شفقت پدری غالب آتی ہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، اور شفقت مدری بھی، لہذا کوئی بیٹا باپ کو الزام نہ دے کہ باپ ہمارا بھلا نہیں چاہتا، بھلا ہی چاہتا ہے، بھلا ہی چاہتا ہے، بیٹے سمجھ نہیں پاتے، بچے تو لاتے نہیں نا کبھی سننے کے لیے یہاں۔ حکم ہوا کہ بیٹا تو ہے لیکن ایمان یہ اہل سے خارج کرنے کا سبب بنا، اگر ایمان لاتا تھا تو تیرا اہل تھا۔ اللہ تو کیا ہوا، بیٹا بیٹا ہے، اہل ہے، لیکن ہم ایمان لائے تو ایمان کی وجہ سے نبی کے اہل میں بھی شامل ہوئے، کیسا رتبہ ہے ہمارا ہوا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ، چلیے، چونکہ وہ اس کا کام غیر مقبول۔ اور دیکھیے اے نوح، نوح سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے نفی کر دی، لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، کہ ما لیس لک بھی، اس کا علم تجھے نہیں، انی اعیذک، میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کیا نادانوں میں سے۔ دیکھیں جاہلین پر گزشتہ تفصیل ہو چکی، جاہل کا ترجمہ علم کی ضد کبھی نہیں کرنا، نادان۔ یہ آیت دیکھ لیجئے، کسے کہا جا رہا ہے، نبی کو، پھر ہم عالم کی ضد جاہل کیسے قرار دیتے ہیں؟ عالم کی ضد جاہل نہیں، عالم کی ضد امی، فوراً رجوع کرتے ہیں، یہی تو کمال ہے، رجوع۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے رب، میں پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، تو علم غیب کی نفی ہوئی۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو میری مغفرت رحمت نہ کرے تو میں خسارے میں ہو جاؤں گا۔ یہاں ایک بات سن لیجئے اب جو اس کی روح ہے، پھر ایک آیت ہے وہ بھی پڑھ لیں گے۔ بیٹا کس کا تھا؟ نوح کا، اور نوح علیہ السلام کو بھی کہنا پڑا کہ معاف کر دے۔ دیکھیے ہم سب گھرانے میں، کوئی سید خاندان کا ہے، کوئی پٹیل خاندان کا ہے، کوئی شیخ کا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بچے سوچتے ہوں گے کہ کہاں میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا، کوئی ساہوکار گھرانے میں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے نا، ہوتی ہے ایسا، سوچتے ہیں کیا مشکل پیش آ رہی جی۔ لیکن سب سے بڑی سعادت کیا کہ کوئی نبی کے گھرانے میں پیدا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہے؟ اگر عقل مند والوں کی، جو عقل مند ہیں، سب سے بڑی سعادت کہ کوئی کیا ہو، کسی نبی کا بیٹا ہو، جسے ہم کیا کہیں گے، سعادت بخشی۔ لیکن اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہے کہ نبی کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا، من المغرقین۔ تو کیا ہمیں اس سے ہمیں درس ملتا ہے؟ بہت کچھ ہے کہ یہ سعادت اسلام کے گھرانے میں، یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر یہ سعادت اور خوش بختی بدبختی میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ واضح ہے، میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ پیدا ہوئے مسلم گھرانے میں، مگر موافقت ہے کن سے؟ مشرکین سے۔ مشرکین کے نزدیک نبوت، رسالت اور بشریت کا اجتماع عجیب،
ہم لوگوں کے نزدیک بھی رسالت، نبوت اور بشریت کا اجتماع عجیب. کہتے ہیں کہ یہ رسول بشر کیسے؟ یہ بدبختی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا اولیاء بنا دیے، یہ عجیب، اور اس مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دو، یہ عجیب نہیں؟ تو اس کو خیال رکھیے. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں تو اب سنیے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ثم يمسهم منا عذاب أليم. اے نوح اب سلامت کے ساتھ اتر جائیے، برکات تم پر اور امت پر جو ممن معک، تمہارے ساتھ امتیں، اوہو امم، من کل زوجین اثنین وما آمن الا قلیل. اب کیا فرماتے ہیں کہ امتیں، یہ کون سی امتیں ہیں؟ جانتے ہیں کہ سام، حام، یافس اور کنان. کنان تو مغرقین میں سے ہو گئے، ڈوبنے والوں میں سے. اب یہ تین، حام، سام، یافس، پوری دنیا میں پھیلے، افریقہ میں، شرق میں، غرب میں، عربستان میں، ترکستان میں، سب. یہ تو امتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ امتیں کشتے میں سوار تھی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام کو کہ آدم ثانی. تو سنیے، لیکن ثم یمسہم امم سنمتعہم، ہم انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے. امتیں ہوئیں، پھر انبیاء بھی آئے، نافرمانی ہونے لگیں، پھر کیا ہوا؟ ہماری جانب سے عذاب نے انہیں چھو لیا. تو کیا مطلب کہ نوح کی قوم میں بھی پھر گمراہی پیدا ہوئی، انبیاء آتے رہے، اور یہ سلسلہ اب کہاں آیا؟ آخری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہ عذاب ایسا تو نہیں آئے گا، لیکن اس میں بھی اب ہم چاہے خوشبختی میں اپنے آپ کو شامل کریں یا بدبختی میں. اب آخر میں اس درس کا نچوڑ سنیے. اے رسول سنیے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں نوحیہا الیک، آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمها، آپ بھی نہیں جانتے تھے، ولا قوم، اس کے پہلے نفی ہو گئی علم غیب کی. فاصبر، نہ بھولیا کہ مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بشر ہو، تمہارے پاس سونے کی کان کیوں نہیں، فرشتہ کیوں نہیں، کیا؟ تو فاصبر، صبر. تو ایک ہادی، ایک داعی کے لیے فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، نیک انجام متقین کے لیے. تو تھا قصہ، لیکن قصے میں کچھ باتیں میں بتلا دیا، اس کو ذہن میں رکھیے. اب اس کے بعد پھر عاد اور سمود کا پھر قصہ آئندہ مجلس میں شروع ہوگا، چونکہ اب ہمیں شروع کرنا ہے. آئندہ جب جمعہ ہوگا تو ہم عشر ذی الحجہ میں شامل ہو چکے ہوں گے تقریباً، چونکہ چاند کا حساب ہے 29-30، تو اس کی فضیلتیں بیان کرنا ہے. تو اس کو ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ابھی سنیے، دوسری مجلس شروع ہو رہی ہے. اگر کوئی، چونکہ مسائل زیادہ ہیں تو کوئی سوال اس سلسلے میں پوچھنا ہو تو فارغ ہوتے ہیں. ہے کوئی سوال؟ کوئی تلاوت، کوئی تجوید، کوئی معنی؟ تو شروع کرتے ہیں پھر. یہ سوال تھا ہاں کہ ابھی آپ نے بتایا نوح علیہ السلام کو آدم الثانی کے، جی جی، پوری دنیا میں پانی تھوڑی آیا، ان کے اس میں آیا. ہاں ان کا سوال تو سمجھ رہے ہیں نا کہ پوری دنیا میں پانی نہیں آیا تھا، یہ بالکل صحیح ہے، مگر اس وقت اتنے ہی لوگ بھی اتنے ہی تھے، تو جتنے لوگ تھے ادھر ہی پانی آیا. سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ یہی لوگ تھے، چونکہ شروع میں تو ہر طرف لوگ پھیلے ہوئے نہیں تھے نا، تو اتنے ہی محدود لوگ تھے. پانی دنیا کے باقی خطے میں لوگ نہیں،
दूसरी तरफ नहीं, यही लोग भी मुख्तसर थे ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, चूँकि वो सवाल क्यों जा रहा है जहन में कि आदम अलैहिस्सलाम उतरे हिंदुस्तान में मगर आए कहाँ, इसको भी जहन में रखिए। तो सवाल आपका बिल्कुल सही, कहीं ऐसी गलतफहमी ना हो, ये लोग ही उसके बाद ये गए हैं। तो बतलाते हैं हम किसकी औलाद हैं। ये इनका एक अंदाज़ा है कि साम और हाम और याफिस वो नाम से कि ये अफ्रीकन तारीख वालों ने बयान किए हैं। और भी उनकी कौम के लोग थे ना कहाँ पर? कश्ती में, हाँ 4 बेटों के अलावा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उनकी भी तो पहले हाँ, लेकिन वो असल में किसी को भी बुनियाद तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, किसी को बुनियाद जो अहम है तो उसको पेश किया गया। अब वो उनकी भी औलाद थी, लेकिन एक ही अक्सर, अच्छा वो दूसरे की भी औलाद थी, लेकिन उसमें रहबर कौन? हाम, साम और याफिस। लिहाजा कौम का, अब जैसे यहाँ क्या फरमाया कि मला, यहाँ क्या कहा? मल, सरदारान, सरपंच। तो जब सरदार को आवाम सपोर्ट नहीं करती तो वो कुछ नहीं कहता है ना, तो ये मुराद है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। अब सुनिए, अब हमारा सिलसिला जो शुरू होगा, और गौर से सुनिएगा, चूँकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हम हल्के अहबाब जिद्दा कि हक़ के पैगाम को पहुँचाएँ। तो हक़ का पैगाम पहुँचाने के लिए कुछ संजीदगी से कुछ उसूल सुनना होंगे। तो मैं अब जो पेश कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ गैर हाजी की। किसकी? गैर हाजी की। हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि हदीस तो होती है गैर हाजी की, उसको दोनों अपने आप को शामिल कर लेते हैं, इसलिए वो मसाइल समझ में नहीं आते। तो हाजी और गैर हाजी में फ़र्क है। तो सुनिएगा, अब ये 10 अशर ज़िलहज्जा शुरू होगा चांद रात से। इसका जिक्र कलाम पाक में है, वल फजरी व लयालिन अश्र, वल फजर, फजर की कसम और 10 रातें, ठीक है। हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो 10 दिन हैं, असर 1 से लेकर 10 तक, तो इसमें साल अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। हदीस सही। तो अब कोई कहने की गुंजाइश ही नहीं। 2 बातें हमारे सामने है, कलाम पाक है और हदीस पाक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो अमल साले करना चाहिए। तो अमल साले क्या है? तो अमल साले इंसान क्या करेगा? इबादत, नफलें, नमाज तो पढ़ना ही है, कुरान की तिलावत, सदका, हक़ का दावत, ये नहीं कि दावत के काम बंद कर देने, आदाब, अखलाक सब हैं। तो कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, तो रखिए। रोज़े में ये होता है कि दोनों काम चलते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करें और रोज़ा तो रोज़ा, मगर इस रोज़े का नाम क्या दिया जाएगा? कौन सा रोज़ा? तो मुस्तहब रोज़ा, चूँकि अमल साले में आया, आप अमल साले करें तो रोज़ा रख सकते हैं। उसके बाद अब आप आएंगे अरफा, यानी 9। तो अरफे का भी रोज़ा है। इस रोज़े के बारे में भी हदीस है सही कि इस रोज़े का अज्र जो है 2 साल के गुनाह का कफ़ारा। इसको आप याद रखिए। रमज़ान के बाद शव्वाल, शव्वाल के बाद कौन सा? अरफा, अरफा के बाद मुहर्रम। चूँकि ये चीज़ जहन से ओझल हो जाती है, तो आशूरा का 1 साल और अरफे का 2 साल, अगला और पिछला। तो ये रोज़ा हुआ। अब आप बताइए कि हाजियों के लिए कि गैर हाजियों के लिए? ये गैर हाजियों की बात हो रही है ना, ये गैर हाजियों की बात हो रही है। हाजी लोग रोज़ा रखते हैं अरफे में? अरफे के दिन नहीं रखते। अब तीसरा मसला ये समझना है कि अरफे का रोज़ा, अरफे के दिन का रोज़ा, अब इसमें अहले इल्म मुख्तलिफ हो गए। और हमारा ये उसलूब है कि अफनुलज़िमुकुमुहा, हम तो किसी को चिपका नहीं सकते, और ये हमारा उसलूब है कि रोज़ा किस दिन रखना। तो कुछ, चूँकि पहले पूरी दुनिया में इतने वसाइल नहीं थे कि अरफा कौन सी दिन है, हमारे यहाँ कौन सी दिन है, तो लोग अपने अपने हिसाब से तारीख से रोज़ा रखते थे। मगर अब मालूम हुआ कि जिस दिन यहाँ अरफा होता है, अरफा से उठ जाते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ अरफा होता है। लिहाजा अहले इल्म का कहना है कि अरफे का दिन, वह अरफे का दिन कहाँ है? तो मक्के में। वही कहाँ नाजिल हुई? तो मक्का। शबे क्या उसे कहते हैं, मेराज की शब कहाँ? तो मक्की। तो अगर आपको मेराज की शब, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेराज की शब को मनाएं, लेकिन एक अक्लमंदी की बात कह रहा हूँ, एक पैगाम दे रहा हूँ कि शबे मेराज मक्की, तो मक्की की तारीख का हिसाब नहीं लगाते, अपने यहाँ जो 27 है उस वक्त मनाते हैं। हालांकि मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उसूल बता रहा हूँ। तो ये अहले इल्म का कहना है। लेकिन कुछ अहले इल्म जो हैं वो जिसे कहते हैं क़दामत पसंद, यानी क्या, किताब में जो दर्ज है और जो हम कह रहे हैं बाप दादा से, उससे टच से मस नहीं होने का, उनका कहना है कि नहीं, हमारे यहाँ जब 9 हो तो 9, भाई अरफा तो हो चुका,
اب اس میں کرنا کیا کیا جائے؟ ادھر بھی اہل علم ہے، ادھر بھی اہل علم ہے. اب اہل علم کو تو ہم یہی، اگر ہم تو جاہل نہیں کہہ سکتے، لیکن جاہل کا مطلب ناداں. تو ایک بات ذہن میں رکھیے، اس میں ایک تیسرا گروپ ہے، اس میں شامل نہ ہو جائیے. کہ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ جب یہاں عرفہ ہوتا ہے روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان کا روزہ نہیں ہوا. اچھا، اب وہ لوگ وہاں روزہ، یہ جواب دیں گے کہ ان کا بھی روزہ نہیں ہوا. اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. ہمارا پیغام حق کو پہنچانا ہے، اس کا خیال رکھیں. بس بات ختم. اب ہم کوئی چیز کو چپکاتے نہیں. روزہ وہ رکھتے ہیں، اللہ شاید ان کا بھی روزہ قبول کرے، لیکن حق کو پہنچانا ہے، پیغام دینا ہے، سمجھانا ہے. تو ہو سکتا ہے سمجھ میں، اور حق ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا. خاموش نہ رہیں، لیکن اسلوب سے سمجھائیں. حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی ارادہ کرے قربانی کا تو اسے چاہے کہ چاند رات سے، بال، ناخن، کوئی چمڑی، تو کیوں، تو جتنے اعضاء ہیں اس کے مطابق گناہوں کی بخشش ہوگی. اب یہاں پر بھی پریشان، تو نوٹ کر لیں، آپ خود ہی سمجھائیں. ایسا نہیں کہ ہر ایک کو میرا فون دے دیے. اب میں کوئی وہاں ٹیپ لگا ہی نہ رکھا ہوں کہ سوال آیا اور جواب آٹومیٹک مل گیا. آپ سمجھ جائیں، آپ جواب دے دیں کہ یہ جو ہے قربانی کا جز نہیں. قربانی کا جز کیا کہ آپ جانور ذبح کریں. اب ایک سا انسان تنخواہ لیتا ہے، جا کے بال کاٹتا ہے. اب اس کے ذہن میں نہیں رہا، ویسے تو ساری تاریخیں آج کل انگریزی ہیں، تو جا کے بال کاٹ لیا. ٹھیک ہے، اب پریشان. تو بال کاٹنے کی وجہ سے قربانی میں رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رکن نہیں ہے. کرنا نہیں چاہیے. ایک انسان، ہاں وہ حدیث میں ہے لیکن وہ تو سنت ہے، میں بال بناتا ہوں، یہ غلط ہے، چونکہ حدیث کی مخالفت جان بوجھ کے کی. اور سورہ بقرہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ یہ بھول چوک ہوئی، لہٰذا اگر کوئی خطا سے بال کاٹ لے تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ سے سوال کرے آپ ہی جواب دیں. یہ آیت پڑھ کے سنائیں تو آپ بھی مفتی بنتے جائیں نا. مطلب مفتی نہیں، حق کا پیغام. ٹھیک ہے، حق کا پیغام آپ بھی دیں، میری طرف نہ بھیجیں. واضح ہوا؟ جی، حکمت یہ ہے کہ وہ جتنے اعضاء ہیں نا اتنے گناہ معاف ہوں گے، تو آپ اس میں سے کم نہ کریں. لیکن خاص چیز اس میں سنیں. آپ بتائیے، حاجی کے لیے کہ غیر حاجی کے لیے؟ یہ غیر حاجی کی بات ہو رہی ہے. آپ بتائیے کہ کتنے ہم لوگ ہفتے میں ایک دفعہ تو ناخن کاٹتے ہیں. حاجی کب احرام باندھتا ہے؟ اب میں آپ کو جوڑ کر بتا رہا ہوں. حاجی احرام باندھتا ہے 7 یا 8 کو. وقوف مینا کب 8 کو ہوتا ہے نا، تو چاند رات سے لے کر 8 تک کتنے اس کے ناخن بڑھیں گے؟ یہ بھی چیز لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے میں آج اس طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ میں آئے. اچھے طریقے سے. حاجی لوگ بھی بال ناخن کاٹنا بند، پھر پریشان ہوتے ہیں. تو کیا 8 دن کے ناخن لے کر حج میں جائیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. نہیں، وہ تو حاجی کے لیے بات نہیں ہو رہی تھی. کس کے لیے؟ غیر حاجی کی بات ہو رہی تھی. حاجی کی بات کیا ہے کہ جب بھی حج کا ارادہ کرے تو صفائی کرے، بالوں کی، ناخن کی، غسل کرے. تو حاجی کب جائے گا؟ 7-8 کو ہی جائے گا نا. تو فرق ہوا. چلیے دوسری حدیث، یعنی اس کو نوٹ کر لیں آپ. دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آپ اچھی طرح سے میرے ساتھ میں رہیں، کہ قربانی، دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، عید کی نماز پڑھو. وَانْحَرْ، اور پھر کیا کرو؟ قربانی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کیا، اس نے جلدی کی، کھانا کا گوشت اس نے ذبح کاٹا. ٹھیک ہے، کلام پاک اور حدیث. اب آپ بتائیے، مینا میں حاجی لوگ کون سی عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے؟ دنیا والے نہ جانتے ہوں، جو یہاں رہتے ہیں، جو حج کیے ہیں، مینا میں کون سی عید کی نماز ہوتی ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھو، قربانی دو. تو معلوم ہوا یہ کس کے لیے حکم ہے؟ غیر حاجی کی بات ہو رہی ہے. اب حاجی بولتا ہے قربانی، آپ کون سی قربانی کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیے. بس قربانی کون سی قربانی؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہاتھ میں رکھیے. تو حاجی کے لیے کیا ہے؟ نکالیے سورہ حج،
ومن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي ہدی 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 قربانی کا ہے. قربانی کا لفظ کیا ہے؟ اضحیہ، ضحو. جی تو وہ تو ہدی ہے. تو ہدی کے لیے فصل لربک کا نہیں ہے. ہدی کے لیے کیا ہے؟ عرفات کا فرض پورا کر کے نکلیے اور کنکری ماریے. جمرے اولا کنکری مارے تو اب آپ پر کیا ہے؟ بال کاٹنا، عمرے سے وہ حج سے فارغ ہو جانا. اور کیا ہے؟ اگر آپ پر ہدی ہے تو قربان کرنا. بالکل واضح ہے نا؟ بتائیے اب کیسے سوالات کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کوئی ہر چیز واضح ہے، مگر ہمارا ایک انداز ہوا ہے نا کہ حاجی غیر حاجی سب مسائل کو مکس کر دیتے ہیں. قربانی قربانی، اچھا 4 رکعت کی نماز 2 رکعت معاف ہے نا نمازیں، اور پھر قربانی کیسی؟ تو مسافر پر تو قربانی نہیں ہے. ہمیشہ لکھا ہوا عاقل، بالغ، حیثیت، مقیم، مسافر، سارے مسائل لکھے ہوئے. تو حاجی تو مسافر ہے. ہاں اس کی میں نفی نہیں کرتا، اگر اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ جانور قربان کرے، اس سے نفی نہیں کی جاتی. مگر یہاں سوال پہلے چیز کو سمجھے. اچھا اب دوسری چیز، یعنی یہ مسائل جو میرے ذہن میں آئے میں بتلا رہا ہوں کہ حاجی اور غیر حاجی کی بات واضح ہو گئی. لہٰذا حاجی جو ہے اپنا ہدی کو قربان کرنے کی کوشش کرے. اب جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اور کئی مسائل ہیں. یہاں ہم رہتے ہیں، فیملیاں وہاں ہے، تو قربانی کہاں کرنا؟ ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب آپ یہاں ہیں، فیملی وہاں ہے، آپ کی جہاں جی چاہے وہاں قربانی کریں. اگر وہاں سہولت ہے، دیہاتوں میں تو سہولت ہے، شہروں میں سہولت نہیں ہے. آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، جانور خریدی کرنے کے لیے بھی وقت معین کر دیا. پھر وہاں کیا کہتے ہیں، ناکہ بندی، وہاں پر بھی چیک. اور یہ اگر دشوار ہے تو یہاں ذبح کریں، اس میں کیا ہے؟ کہیں بھی کریں. آپ یہاں ہیں، فیملی وہاں گویا کہ آپ دونوں جگہ مقیم ہیں، یہاں پر بھی وہاں پر بھی. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ وہاں جب آپ ذبح کرنے کہیں گے تو آپ نے جو ناخون اور بال سے پرہیز کیا، یہ کب تک کریں گے؟ تو یہ بالکل واضح ہے کہ آپ کا جانور، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، کہ آپ نے احرام باندھا عمرے کا، اب آپ بال کب کاٹیں گے؟ جب تک کہ آپ نے جو جانور ساتھ میں لیے ہیں ہدی کا وہ مذبح خاں تک نہ پہنچے. تو آپ نے قربانی کے لیے جانور خریدے یا خریدنے کے لیے بتائے، وہ جب تک ذبح خانے تک نہ پہنچے آپ بال نہیں کاٹیں گے. بالکل چیز واضح ہے. تو اس کے لیے آپ ذرا احتیاط کریں، چونکہ یہاں پر ہوگی 10، 11 اور 12، لہٰذا آپ پہلے دن کوشش کریں تو 11 تک فارغ ہو جائیں. نہیں تو پھر یہاں ہوگی 13، ہمارے یہاں ہوگی 15 یا وہ تاخیر ہو سکتی ہے نا، اس کا خیال رکھے گا. اچھا اب مسئلہ ہے یہ تشریق کا اور حصے کا. 2 چیزیں مجھے بتانا ہے، ایام تشریق اور. لیکن پہلے یہ ضروری مسئلہ بتا دوں، قربانیاں کرتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، جب آپ قربانی کریں گے، کوئی بھی قربانی ہو تو فَكُلُوا، کھائیے. 28 نمبر آیت سورہ حج کی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور صدقہ کیجیے. اطعموا کھائیے اور صدقہ فقیر کو دیجیے کے بدلے میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں، ہاں صدقہ کا لفظ تو بہت یعنی گھنا ہونا سمجھتے ہیں، دوسروں کو دے دیں. چلیے 36 نمبر میں ہے فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، یعنی اطعموا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، رشتہ دار کو دیں اور